نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال لاجپال، لاجپال لاجپال، آستانہ علیہ سیال شریف، آستانہ علیہ سیال شریف، حضور امیر شریعت۔ تمام حضرات نے سکون سے اور آرام سے تشریف رکھی۔ یار سٹینڈ جیڑا نے پرلی سائیڈ تک حضرات گرامی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ تھوڑے اس چک کچ آمن دا میرے خیال ہے کہ میرے زندگی دا پہلا موقع ہے، اور تساں لوگوں نے جس انداز دے نال، جس پیار دے نال، جس محبت دے نال میں فقیر دا استقبال کیتا ہے، میں اس دا شکر گزار ہوں۔ اور تسانو بھی یقین آ کہ جس وقت حضور شیخ الاسلام دا نام لساں کانفرنس اس دے نام دی منعقد کرساں تے میرا خیال ہے کہ اس دا غلام ہی ضرور حاضری دے سی۔ یہ تھوڑے ایک بہانہ جو میں سمجھ رہا ہے کہ مینو خواہ مخواہ دورے کرن دا کوئی شوق نہیں، چاہے وہ میرے قریب ہوئے یا بعید ہوئے، میں بالکل دورے نہیں کرتا، لیکن جس وقت حضور شیخ الاسلام دا نا آوجے نا کہ اس دی یاد دے وچ ایک محفل ہو رہی ہے تو میں اپنے سارے گناہاں بخشاون دے واسطے اس محفل دے دوڑ پاؤں۔ شاہ صاحب دی تقریر تو بعد میری تقریر کرن دا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ دی تعریف کرن دے وچ میرا نام بھی لکھا جائے۔ قیامت والے دہاڑے میرے نامہ اعمال دے وچ ایک چیز بھی ہوئے کہ یا اللہ تیرے پیارے دے بندے دی تعریف اس بھی کیتی ہے، شاید اس دے پیچھے اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے۔ میرے بھائیو، دنیا دے وچ پیر بھی بڑے ہیں، مرید بھی بڑے ہیں، خلیفے بھی ہیں۔ او خلیفے میں عرض کر دوں کہ خلیفیاں دے بھی کئی قسمیں۔ ایک خلیفے او ہوندے ہیں کہ جڑے بیعتاں کردے پھردے، ایک خلیفے او ہوندے ہیں کہ جڑے دم کردے پھردے، ایک خلیفے او ہوندے ہیں کہ جڑے پیر دے سالانہ نظرانے بٹور دے پھردے ہیں۔ مختلف خلیفیاں دے ذمہ کم لگے ہوئے ہوندے ہیں، لیکن میں ایک عرض جناب دی خدمت کرن تو بعد میں اصل موضوع تے آساں کہ میرے آمن تو پہلے ایک صاحب نے میں نے ایک رکا عطا کیتا ہے۔ میں متوسلین آستانہ علیہ سیال شریف نو باحثیت خادم آستانہ علیہ سیال شریف دے اس چیز کا حکم دینا کہ کسی دے پیر دے حق دے گستاخی نہ کرے، کسی بزرگ دی شان دے وچ گستاخی نہ کرے،
اساں لوگ کس سلسلے دی گستاخی کریے، کیوں کریے؟ حضور حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور پیر سیال غریب نواز دی ذات تے اتنا کرم ہویا کہ حضور نے 4 سلسلے دی آپ نے بیعت دی اجازت عطا فرمائی۔ سلسلہ چشتیہ ہوئے، سلسلہ قادریہ ہوئے، سلسلہ سہروردیہ ہوئے، سلسلہ نقشبندیہ ہوئے، کس نے تو سا گلہ کر سو، جس نے گلہ کر سو تو سا پیر سیال دا گلہ کر سو۔ اس واسطے میں تھوڑی خدمت وچ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کسی بزرگ بلکہ بزرگ دے کسی اولاد دے بھی تسا شان گستاخی نہ کرے، چاہے جس حالت ہی ہوئے۔ تسا اس نو نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، تسا یہ نہیں دیکھنا کہ کی کر رہا ہے، تسا صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیا کہ تمہیں دی نسبت کس دن آ، نسبت دا بہت بڑی قدر ہے۔ حضور حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مبارک تا جوڑا ایک جملہ میں جناب دی خدمت دی عرض کریں کہ تھانوں اندازہ ہو ویسی کہ کسی بزرگ دی اولاد دی شان دی گستاخی کرن دا صلہ کی ہے، وہ دا صلہ کی ہے اور اس دی جزا کی ہے۔ یہ عرض کرتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی بزرگ دی اولاد کسی کو جاندی ہے تو وہ دا بزرگ اس دنیا تو پردہ پا چکا ہوندا تو وہ اپنی مزار دے وچوں ترکل تائیں باہر نکل کے ویدا ہے کہ میری اولاد دے وچوں فلاں آدمی دے کول گیا ہے، ایک اس نے اس دی عزت کے کیتی، اس دی قدر کے کیتی۔ اگر الیکشن دے دیہاڑے ہوئے ووٹاں دے دیہاڑے ہوئے تو میں حیران ہاں کہ پیر پیچھے پیچھے ہوندہ تے مرید اگے کے نٹھ ہوئے ہوندہ۔ میں دیکھیں خود آپ اندازہ لائیں دیکھیں، وہ اس تو نہیں ڈرتے کہ پیر کو پیسے منگ رہا سی، پیر نظرانے لے رہا سی، پیر اتھے رات رہا سی، پیر اتھے خان تنگ کر سی، وہ انہوں نے دماغ وچی نہیں آندے، وہ ایسے ہلے ہوئے ہوندے کولو دے دان دارو اس چیز دے آسے پاسے پھرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈرتے کر دیں تو وہ صرف ووٹ واسے بیٹھ رہتے ہیں۔ ہن میں تو عرض کرا کہ جس دی یاد آج جلسہ منعقد ہے، یہ جمعیت علماء پاکستان دا صدر ہے، پتہ ہے تو سن لوگوں سارن پتہ ہے کہ ایک پوری جماعت دا اور وہ جماعت ہی پوری علماء دی جماعت ہے جنہوں نے ٹوٹ ٹیک سنگھ دیوج متفقہ طور سے حضور نو جمعیت علماء پاکستان دا صدر منتخب کیتا۔ میری گھر سمجھ آ رہی؟ تو وہ شخص جس دے اتے علم بھی فخر کرے، بزرگی بھی فخر کرے، ولایت بھی فخر کرے، حتیٰ کہ ہور تو ہور کو اپنا پیر بھی اپنے مرید تے فخر کر کے یا اللہ تو میں کیسا ہے مرید پتا دیتا ہے، وہ جا پیر، وہ جا مرید جمعیت علماء پاکستان دا صدر آ۔ تو اس دور دے وچ ڈیرہ غازی خان دے وچ ایک ایمن اے صاحب آئیں جنہ دا نام ڈاکٹر نذیر احمد، جس دا تعلق جماعت اسلامیہ دے نال، ڈاکٹر نذیر احمد وہ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، ضمنی الیکشن کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جمعیت علماء پاکستان دے جتنے لوگ ہیں کارندے ہیں اس ضلع دے صدر آ وہ حضور شیخ الاسلام نے خدمت ہی حاضر ہوئے، ایک پورا وفد آ، اس نے آن کے عرض کی تھی کہ جناب والا کوئی آدمی نامزد کرو، سیٹ خالی ہے، جمعیت علماء پاکستان دا زور ہے اس وقت اور یہ سیٹ ہر صورت جتی آ سکتی، جناب کوئی آدمی مقرر فرماؤ۔ آپ فرمایا کہ تُسے ایک تاریخ مقرر کرو، میں اس تاریخ تے آسان سارے لوگ اکٹھے ہو سے دیکھ کے چون کے مشاورت نال ایک آدمی نامزد کر دے سکتا۔ میری گل بڑی سمجھانا لی، غور کرنا لی، ادب دی، عقیدت دی، عشق دی، محبت دی، غیرت دی، جس طرح کہ شاہ صاحب فرما چکے ہیں۔
کہ عشق بھی ملتا ہے، غیرت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے۔ تو ملتی کس جاتوں میں خواجہ قمر الدین دے نقش قدم تے چلن دنال وہ نہیں ملتی، اس مخالطی نہ رویا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا، پیر میں اس کو نہیں منتا جس پیر دی نظر مرید دی جیب تے پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس دی نظر مرید دے دل دیتے ہوئے کہ یہ چاندہ کی ہے، یہ مقصد کے لے کے آنا۔ پیر اس میں نہیں منتا کہ جڑے 6 مہینے یا 7 مہینے یا 10 مہینے اپنے گھر بار میں چھوڑ کے بالا بچہ تو دور رہ کے کدھے جانے نہیں کوئی پتہ، خود ٹکانا نہیں، لوگوں نے بھی ٹکانا کر دیں۔ پیر تو وہ ہوندہ کہ جیڑا اپنے کولو ولایت بھی دینا، دنیا بھی دینا، آخرت بھی دینا۔ تو عرض میں اسے ڈاکٹر نذیر بھی کر رہا تھا تو قتل ہونے تو بعد جس وقت جمعیت علماء پاکستان میں تمام وفد نے عرض کی تھی تو حضور تشریف لوگوں نے تیاری فرمائی، تھوڑی سی توجہ میرے پر۔ جس وقت چلے روانہ ہوئے تو رستے سے ایک اڈا آندہ ہے، اس نام ہے کمر پل، جنہوں تو سے پاک دی حاضری سعادت نصیب ہے وہ جان جن کے کمر پل تو اتر کے تو سے شریف حاضری دی دی۔ تو سے شریف اتھوں 3 میل فاصلے تھے۔ آپ وفد نو آکھیا کہ تسی اگر چلو استقبال دی میں ضرورت نہیں ہے کہ تسے میرے نال چل کے میرا جلوس نکالو یا استقبال کرو، تسی اگر چلو میں اپنے پیر دی حاضری دے کہ میں جلسے دے ٹائم دے بعد نماز عشاء پہنچ جاؤں گا۔ جس لئے تو شریف حاضر ہوئے، توجہ ہے نا میری گل دی، اگر توجہ نہ دیتی تو اپنے پیر دی شان، اس دا وقار، اس دی بزرگی، اس دا عشق، اس دی غیرت والی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو شریف حاضر ہوئے تو حضرت پیر پٹھان غریب نواز دی اولاد دے وچوں ایک صاحبزادہ صاحب جنہاں دا نام ہے غلام سلیمان، خواجہ غلام زکریا صاحب دے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے اسم پاکے غلام سلیمان، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عافیت نہ زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کی تھی روضہ پاک دے اندر جس وقت حضرت صاحب تشریف لے کے حاضری واسطے انہوں نے کہا سائیں تھوڑے مرید کھڑے تھی گئے میرے مقابلے دے وچو اس سیٹ تے میں بھی ٹکٹ تے کھڑا تھی دا پیا پیپلز پارٹی دے وچ اس لئے دورہ غلام مصطفیٰ خالد بھٹو دا اس سیٹ تے میں کھڑا تھی دا پیا تو سائیں تو سب اپنا آدمی کھڑا کریں دے پہو میرے مقابلے آپ کوئی جواب نہیں دیتا۔ آج دیکھو نا تھوڑے کوئی پیر آوے تو آکر ایڈی بیڈی دی ممبری واسے ووٹ دے دیو، سچی ایمان دی گل ہے تو سر دے سننا ٹھیک ہے نا؟ نہیں شرم دے کوئی گل نہیں، آپس ہی بیٹھے ہو یار دس دیو ایڈی کئی گل ہے نہیں نا دل کرتا اور کھٹا پھر یا قسمت یا نصیب ایڈی بیڈی دی ممبر حسین ازا یونین کونسل دے ممبر بڑھا چیئرمینی تو بڑی دور دی گل ہے، ممبر بڑھا بھی صحیح کہ نہ بڑھا تے ہون بڑھتے پایا تے پیر گاٹے تے لت دے گیا کہ ممبری تو نہ لے تے پیر دی زیادتی ہے۔ جان لے ون پیر، ایمان لے ون پیر، پیسے لے ون پیر، لیکن ووٹ نہ لے پیرا یہ بڑے اوکھے لگ دیں تو ڈھوڈیں برادری بھی چلے کے یہ انہیں اتن دے گوان تو سن پیچھے کہاں پیچھنا ہے یہ انہیں نہیں پتہ لگتا کہ پیر نو اگر تو سن دے دیتا تو تھوڑا رب سائیں پیسی تو دنیا دے کی دو گئے نہیں سمجھے ہاں جی بے گل اوکھی ہونے گل نہیں اللہ کرے۔ تو حضور واپس آنے روز شریف حاضری دیتی ہے اپنے پیر زادہ کو حاضری دیتی کوئی جواب نہیں دیتا تشریف لے آئے اپنی موٹر تشریف رکھی نے اپنے ڈرائیور غلام حیدر حکم دیتا ہے کہ بجائے ڈیر حاجی خان دے تو سدھا سکو دے دے اور ساکہ حضور جی اتنا مجمع اتنا استقبال اساڑے پلے دے کاک نہ راسی آپ فرمایا جو کوئی میں نہیں بنا نا اوہ دنیا دار تے سیاستدان میں نو نہیں دے سکتے میں اپنے پیر دی قبر دوتے وعدہ کر کے آندے پہ کہ میرے پیرہ میرے دے کرم کریں پیر پٹھان دی اولاد دی میں مخالفت نہ میں کرنی نہ میں کہتے اپنے بندے کو کر دیں نہیں نہ سمجھی سمجھ یہ ساری آہستہ آہستہ میں تھانو اپنے پیر دی
آداد مبارک کروں تعارف کرے ساں کچھ آپ کی طبیعت تساں دیکھی جو نہیں دیکھی جنہیں لوگوں نے میں عرض کرتا رہا آپ سرگودا تشریف لے آئے نہ غلام سارے حاضر حاضر ہوتے آپ فرمائے فوراً اخباری نمائندہ نے بلاؤ حضور اس وقت کیڑی عزی اہم خبر ہے کہ رات دے 1 بجے دے کول تساں خبر نشر کرانا چاہتے ہو چنانچہ موٹریں دوڑ گئیں صافی نبی آئے کوئی اکھاں ملدے آئے کوئی جاگ دے آئے کہ آ گئے جناب حکم ہے کہ میرا فوری طور پہ صبح دے اخبار دے وچ میرا استعفیٰ ہونا چاہتا ہے میں جمعیت علماء پاکستان دا صدر نہیں جمعیت علماء پاکستان دی صدارت تو میں استعفیٰ دے دوں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ہوتے سیاستدان بھی بیٹھے ہیں پیر بھی بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی ٹکٹوں کا تمہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو سارے حیران کہ جمعیت علماء پاکستان دی صدارت چھوڑنے والے ایک اتنے بے قرار ہیں اتنے بے چین ہیں کہ صحافیوں نے آمن تک آپ منجیتے تشریف ہی نہیں رکھے ٹلتے رہے چلتے رہے صحافیہ نے استعفیٰ لکھا استعفیٰ لکھ کے انہوں نے دستخط کی تو دستخط کر کے فوراً ٹیلی کاسٹ ہو گیا ٹیلی فون ہو گیا یہ ہے کہ استعفیٰ اور اس قسم کی خبر یہ باقی لگے جب لگے اس قسم کی خبریں بڑی لگ ہیں صبح ریڈیو دی ٹیلی فون ہے سارے تصدیقیں ہو گئی خبریں آ گئی اخباریں آ گئی ریڈیو نشر ہو گیا کہ استعفیٰ ہو گیا خواجہ قمر الدین نے استعفیٰ دیا جمعیت علماء پاکستان تو اور زہری دیکھا بنے تو کوئی وجہ تو نہیں سبب تو نہیں نظر آنا نا کہ جمعیت علماء پاکستان کا صدر ہو کی اور اس نے استعفیٰ دے دیتا کوئی وجہ ہوئے گی جس وقت کو رش کم ہویا صبح دی چاہ فارغ ہوئے عرض کی تھی حضور یہ کی وجہ بڑی کہ آپ نے یہ سوچ آئی کہ رات و رات آپ نے استعفیٰ دے کے خبریں دے ڈھیر لگے میں انصافی آئے بیٹھے سوال ہے کر دے رہے سوال میرے سوال میں نے کی انہوں نے سوال میرے جواب انہوں نے سمجھ نہیں آنا حضور فرما تھا دیو کچھ تو فرماؤ کہ استعفے دا سبب کی بنے وہ ولایت دا بادشاہ بزرگی دا بادشاہ علم دا بادشاہ فقر دا بادشاہ وہ کہندا گل سنو اگر میں جمعیت علماء پاکستان دے کینڈیڈیٹ دی مخالفت کردا تو اے جماعت نال غداری ہے جو اگر میں جمعیت علماء پاکستان دے کینڈیڈیٹ دی امداد کردا تو میں روضہ شریف کی منہ لے کے بندے کہ پیر پٹھان دے خاندان دے صاحبزادے دے تو مخالفت کر کے دو میرے کو آندہ پہ نہیں یار نہیں سمجھ آئی کہنے سے سبحان اللہ بھی کرتے پہ ہو سنتے بھی پہ ہو سمجھ نہیں آئی آئی الحمدللہ فرمان دینے کہ میں اگر توسع شریف دے صاحبزادے دی مخالفت کرا جمعیت علماء پاکستان دے آدمی دی مدد کرا تو روضہ شریف میں کیڑا منہ لے کے بیسا توسع شریف دی تو او شان ہے کہ پیر سیال خود اپنے اتے اوڑی ہوئی لنگی بچھا دیتی ہے یہ کتے دے گے اس اتے گوشت رکھے تو تم کھا لے یا رج گیا نا تم تیرے صدقہ سے کھا لے جیڑا شخص اپنے پیر دی گلیاں دے کتے دی اتنی عزت کرتا ہے اپنے پیر دی اولاد دی کیا مخالفت کرنے دا سوچ نہیں سکتا سیدھا اور یہی وجہ ہے میرا صرف ایک مرضی کہ میں اپنے پیر میں بھی راضی کر لیا جمعیت علماء پاکستان دی غداری نہیں کی دی جمعیت جانے او دا کم جانے اور اللہ کے فضل نال اور پیر پٹھان دی برکت دے نال حضرت خواجہ غلام سلیمان صاحب کافی تعداد میں کامیاب ہوئے اور آپ فرمایا کہ میں نے بڑی خوشی ہوئی اور اس دہاڑے میں ویکھیا خواجہ غلام زکریا صاحب حضرت خواجہ حافظ موسی صاحب صاحبزادے حضرت زکریا دے پوتے جس وقت انہوں نے کامیابی دی مبارکباد دیون واسطے کہ حضور دے سردار صاحب الیکشن جت گئے حالانکہ غلط ہے کوئی معمولی جی گل ہے الیکشن ہے جت گئے تو خواجہ غلام زکریا صاحب ضعیف العمری باوجود اٹھ کے رو کے گلے لگایا یار پیر پٹھان اپنی نشانی تیری شکل چھوڑی گیا یہ ہو خواجہ قمر الدین اور سنو تھک تو نہیں گئے یہ حقیقت ہے کہ میں تکلیف ہی ہے گلہ بھی خراب ہے
لیکن ایمان اور ساری حیاتی اگر میں خواجہ قمر الدین کی گلنا کرتا رہا تو میں نہیں زندگی مک ویسی جو دی تعریفیں نہیں مکتی ہیں یہ بھی میں دست سوڑا کسی مائی دی لال دی جرت نہیں کہ خواجہ قمر الدین دی ذات دی ادھر ذہن یا دی زبان احاطہ کر سکے علم اس دے عقل دو باہرے فقر اس دے عقل دو باہرے شرافت اس دے عقل دو باہرے ولایت اس دے عقل دو باہرے سوچے انسان دے کس چیز دا سوچے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو کیا کچھ نہیں دیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر نال محبت عشق تے اللہ تعالیٰ نے انہوں صداقت عطا فرما دیتی کہ زبان دے وچ وہ لفظ نکلے ہی نہیں کہ جی سیاست دا محتاج ہوئے حق دی گل کی تھی یہ حضرت امیر عمر نال اس دی محبت ہے تو وہ عدل وہ انصاف عطا کیتا ہے کہ انگریز نے کہا کہ تن اس ملک کی کٹ کے میں دم لے سکتا انگریز کو ایک لائسنسی درخواست دیتی حضور کوئی چیز شہزاد کڑوا تو نویاں ہی ہوتے انشاءاللہ ایک ریفل دے لائسنسی درخواست دیتی ہے انگریز آکھا کہ جناب تو سنگ گورنمنٹ برطانیہ دی کیا خدمات سر انجام دے سو اس وقت انگریز اس دے مہربان ہوندہ کہ جڑے انہوں نے چمچگیری کرتا آپ فرمایا سچ پوچھے سچ دساں کہ جھوٹ وہ کہا کہ سچ دس یعنی سچ تو یہ ہے کہ اگر تو تھوڑی دی توجہ بھی اور میری گلن دا ایک کمال ہوندہ کہ لوگ نعرہ نہیں مار سکتا نعرہ مارے تو گل گئی اگر تو سچ پوچھیں اور تو میں لسانس بھی دیں بندوق دا اور میں بندوق خرید لیں تو تیرا میرا وعد ہویا کہ پہلی گولی میں انگریز دے سینے ہی مرے سے تو حیا اے کہ حضرت عثمان غنی نال محبت ہوئی اتنا یا کہ ساری زندگی تو تک کے دیکھا نہیں جس نے زیارت کی تھی اس یہی دیکھا کہ گردن جھکی ہوئی پائی تو حضرت علی دی غلامی دے سلہ ملیا کہ اگر سرکار نے فرمایا کہ شہر دروازہ ہے میں علم اور علم دا دروازہ ہے تو اس دروازے جو گزرنا والا بھی پہلے خواجہ قمر الدین ہی ہے کوئی کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خود میں اپنے زبانی آپ کو فرماندے ہوئے ہیں آپ نے کنی سنے آپ نے اپنی زبان میں فرمایا کہ خدا دی قسم ہے یہ مسئلہ حضرت علی کو میں پوچھا اور انہوں نے میں نے بتایا کہ ایک مسئلہ اس طرح ہے تیز تو زیادہ ہوتی صداقت علمیت دا کیا پیمانہ ہے یا کیا سوچ ہے کی ہو سکتی پھر وہ وقت بھی آیا جو انگریز دی حکومت دی وچ سورج غروب نہیں ہوتا لوگوں نے اس ویلیجر دیکھا اس وقت آج تو اپنی حالت ویک لوں تھوڑے پنڈ دا بھاویں کوئی چودھری ہے کوئی نمبردار ہے کوئی ممبر ہے کوئی چیئرمین ہے کئی شاہ ہے سپاہی صاحب نو پہلے سلام کرے سلام سپاہی صاحب وہ بھاویں اتنے ہی دفعہ ہوئے بندہ ہوئے نا انہوں نے سلام سپاہی صاحب وہ بھی آ کر کے آدھا سلام لیکن تھوڑے پیر نے انگریز نو آکھیا کہ میں تنو اس برے صغیری کرنا ایسے تیرا وجود میں نہیں دیکھ دیتا اور میں ایک کم اس جگہ تو شروع کرنا جس جگہ تو حضور حضرت صالح صاحب غریب نواز نے چھوڑا سی تنو حضرت صالح صاحب غریب نواز کا پتہ ہے کون پتہ نہیں ہاں نہیں پتہ ہاں حضرت خواجہ قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد ماجد حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے انگریز بڑی بڑی لالچہ دے کے خریدن دی کوشش بھی کی تھی ڈرایا دھمکایا بھی صحیح لیکن وہ نہ کسے لالچ آئے نہ کسے دھمکی تھی مرغوب ہے آج اگر بجلیاں جلدیاں پہیاں ٹیوباں جلدی بھی ہیں مصر ونجے تو تھوڑی جب بے چین ہو گزا نا سچ کیا نیرہ ہو گیا لیکن یاد رکھو خواجہ محمد ضیاء الدین نے ساری زندگی لالٹین نہیں بالیا ذرا اندازہ لال ہے دی غیرت دا شاہ صاحب غیرت فرما گئے نا لفظ کہ اس نے ساری زندگی لالٹین نہیں بالیا تاکہ انگریز نو فائدہ نہ پہنچے کہ لالٹین بھی انگریز دا بنایا تو مٹی دا تیل بھی انگریز دا ہے یہ اس نے فائدہ پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف مزید جنگ ترغیب دے گا ساری زندگی اس نے
انگریز دی بڑی جتی نے خود پائی ہے اپنی اولاد کو پاؤں دیتی ہے کہ انگریز دی فرم دی جتی ہے اساں یہ سب نہیں پڑھتے روضہ شریف جائی مقدس جگہ متبرک جگہ مزارات کے اندر مٹی دا ڈیوا سنو دا تیل کپا دی بٹی نالو جلدہ رہا لالٹین نہیں بالا وہ ہون اس طرح صاف کر کے روغن نمک رہا لیکن کالا رہا سارے لوگوں نے کوئی زیارت کی تھی اسی یہ خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب دی دلیری دی زندہ مثال ہے کہ اس نے 12 سال تک انگریز رو مالیہ بھی نہیں دیتا ہونا ساڑھے کو کوئی آوانی نا ریکوری بات ہے اگر لک وینے لک دے آنے بھائی لکنا پہننا یہ کی کری نب کے اندر سڑکتے اندر ایک دن دا گناہ لینے اور دا کہا تسی کون ہو دے میری جگہ ایک ملک ساڑھا ہے ڈی سی صاحب حاضر ہونا ہے کہ جناب 20 مربے لے لو میری گلہ تو تنگ تو نہیں ہوندے کہ ہوندے پہ میں بات شکریہ 20 مربے میرے کو لے لو ساری مخالفت چھوڑ دے صرف تو حضرت صالح صاحب نے فرمایا جو میں پہلے تعارف کرا گیا آپ نے فرمایا کہ تو کس جگہ تو سندے سے مینٹ کمری جو دے سے لیل پوری جو دے سے کس جگہ دے سے وہ انگریز ڈی سی اپنا خوش ہوا کہ چلو کام بن گیا اس نے پتہ نہ کہ کس جوان نال تو گل کر رہے ہیں اس نے کہا حضور جی تو حکم دیو دعا جگہ تو حکم دیو تو دعا جگہ تو پیش کرنے تیار ہے آپ فرمایا بے وقوف تو اگر میں نے 20 مربے لندن ہی جو دے میں نے میں تو کٹ کے چھوڑ سائیں تو تھوڑی مخالفت میں نہیں تک کر سکتا یہ میری نہیں تھی میری کسی اور بھائی دی یہ ساڑھی اپنی ہے تو سا قابل ہے تو سے تو نکلو پھر حضور شیخ الاسلام جیلی تشریف لے گئے آج ایرے غیرے نتو خیر پاکستان بڑے بیٹھے مالک کوئی وزیر بے ضمیر ہے کوئی مشیر کوئی کچھ ہے ٹھیک لیکن ہم سنو انہوں لوگوں نے گلنا جنہوں نے پاکستان بنایا جیلہ برداشت کیتیاں تکلیفاں اٹھائیاں خرچے گھروں برداشت کیتے لیکن اس گل دے کہ انگریز تو اتھو نکل جیلہ دی حالت ہو گئی ہے میں تو عرض کریں کہ آج کل جیلہ دوتے سنتری ہوندے تو دا ملاقات کرنے واسطے ونیو نا جی 10 گھنٹے تو انتظار کرنی پوندی ہے پھر بہایا ہوئے کھلارا ہوئے وقت انہوں بلایا ہوئے تیرے ملاقاتی آیا دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ کھلدا دوسرا کھلدا تیسرا کھلدا پتہ نہیں کتنے دروازہ اللہ تعالیٰ کے دشمن میں نہ لے بنی تو لے بنی دیں لے بنی جی خواجہ قمرالدین گیا تو اس وقت یہ دروازے ٹوٹ گیا لوگ لاریاں مار مار کے دروازے بند سکتے ہیں وہ آ جائیں کہ نکلے لوگ اس نے زیادہ اندر بڑھتے ہیں یہ ساڑھا تھوڑا سارا نے پیر تو بیٹھنا دری گھر کے نیلی یہ دری ہے چٹیاں پھاٹا او بڑی ساری دری یہ اور لوگ بیٹھے گلنا سنتے ہیں اپنے پیر دیا پروگرام سنتے ہیں اپنے پیر دے پاکستان بنایا لے کے دیتا انگریزہ کو کھسیا پھر دیکھو پیر دی فرما برداری میں سارا موضوع لمبا چوڑا کر کے لیا ہے فرما برداری دیتے وہ یاد ہے نا میں عرض کر گیا کہ انہوں نے جمعیت علماء پاکستان باسی فریض عرض تھا کہ پیر دل دل کڑ نو جس وقت پاکستان بن گیا یہ نہ کیوں بھوگی ہیں تکلیفاں کیوں برداشت کی تھی ہیں صرف اس وقت ہے کہ اس خطے دوتے جڑا ہے وہ نظام مصطفیٰ نفاذ اسی میں اس وقت حاصل کیتا حاصل نہیں جس وقت یک کے بعد دیگرے دھوکہ دے دیا لیڈر کر دیا تو حضور نے ہر چیز تو مستعفی ہو گیا ہر چیز تو مستعفی ہو گیا پھر سیاستدان آیا حضور جناح صاحب نہیں رہے لیاقت علی نہیں رہے آج اگر آپ میدان نکلو ساری دنیا تھوڑے اگے آپ فرمایا کہ میں مسلمانوں آپس سے لڑانا پسند نہیں کرتا انہاں آپس سے انہاں طاقت یہ وہ دشمن دے اگے متحد کرو آپس سے نہ لڑاؤ تو کسی نے عرض کی تھی کہ جناب وہ کس طرح آپ نے ایک مثال پیش کی تھی کہ 2 عورتیں ہیں میرے گھر سمجھ 2 عورتیں ہیں وہ ایک بچے میں لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت حاضر ہوئی ایک آنکھے کہ میرا بچہ دوئی آنکھے کہ میرا بچہ کوئی دستبردار